اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے، دورہ جاہلیت میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، آج کی عورتوں کی خواہش کیا ہے اور کیا وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، ان سب سوالات کے جوابات ملیں گے اس ویڈیو میں، تو اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل بیوٹی آف اسلام 313 پر۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ اسلام سے پہلے جسے دورہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بالخصوص عرب اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان بالعموم زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر نظر ڈالی تو احادیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی تو اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر عرب و عجم کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے۔ خواتین اس عہد میں عموماً اور عرب معاشرے میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ عرب بچیوں کی ولادت کو سخت ناپسند کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، کچھ ایسے تھے پیدا ہونے کے بعد کہیں بھی پھینک دیتے تھے، اور اگر کوئی لڑکی بچ جاتی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، چاہے وہ گھر کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتا، اس کے باپ دادا بھائی کتنے ہی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہوتے، لیکن وہ بچی غلاموں والا سلوک برداشت کرتی، اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس دور کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے فرمایا جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، ان سے اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ مؤودہ اس بچی کو کہتے ہیں جو زندہ درگور کی گئی ہو، کہ مٹی کے نیچے دب کر اس نے دم توڑا ہو۔ ان کے اندر بالکل بھی رواج نہیں تھا کہ عورتوں کو وراثت دی جائے، ایک مرد کے بہت ساری بیویاں ہوتی جس کی وجہ سے وہ جسے چاہے جب چاہے چھوڑ دیتا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور نہ شادیوں کی تعداد مقرر تھی۔ عرب جتنے چاہے شادی کرتے اور جتنوں کو چاہے برباد کرتے، جب چاہے طلاق دے دیتے۔ عورتوں پر انتہا کا ظلم و ستم جاری تھا جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زمین پر بھیجا اور بتایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے مساوی ہے، یعنی اس چیز میں کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت، مرد زیادہ افضل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا مرد اور عورت دونوں ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے، کامیاب وہی ہوگا جو نیک عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نحل میں فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے دنیا میں اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ دیں گے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یعنی کہ مرد ہونا یہ اچھی علامت نہیں بلکہ نیک ہونا یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برے مردوں اور برے عورتوں کو برابر رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا، یعنی جو منافق ہوگا یا مشرک ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سزا ان دونوں کو برابر ملے گی۔ پھر ہمارے پیارے اسلام نے شادیوں کی تعداد بھی مقرر کر دی جب مرد آپس میں انصاف کر سکے، ورنہ ایک پر اتفاق کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے حد مقام دیا، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، یا بیوی کے روپ میں ہو، یا بہن کے روپ میں ہو، ہر طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ بلند مرتبہ دیا، اور مہر کو عورتوں کا حق قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل ادائیگی کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ عورت اگر چاہے تو خوش دلی سے معاف کر دے، ورنہ مرد پر لاگو ہے تو اسے پورا کا پورا حق مہر دے۔ لیکن آج کل یورپ، امریکہ اور برطانیہ اسی چیز میں لگا ہوا ہے، اسی چیز کو پروف کر رہا ہے کہ اسلام ایک قید کا دین ہے، اس نے عورت کو پردہ دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ اسلام کو قید کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے پردے کو قائم کیا۔ جو خواتین مغربی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے پردے کو اتار دیتی ہیں تو پھر ان کو دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ آج کل مغربی دنیا نے عورت کو بزنس کے لیے استعمال کیا، عورت کو ٹیشو پیپر بنا لیا، جب چاہے استعمال کر کے پھینکتے، لیکن اسلام نے عورت کو ایک مرتبہ دیا، ایک مقام دیا،
जो भी ख़वातीन अपने मर्तबे और मकाम को हासिल करना चाहती हैं वो मगरबी दुनिया को छोड़कर इस्लाम को फॉलो करें। और इस्लाम ने औरत को बहुत ही अच्छा मकाम दिया, उसको बिज़नेस का तरीका भी बताया, उसको एजुकेशन का तरीका भी बताया, उसको घरदारी भी बताई, उसको सियासत माशरत हर चीज़ में रहनुमाई दी। फ़र्ज़ ये है कि वो इस्लाम के दायरे में रहकर करे, पर्दे में रहकर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त को महफूज फरमाए और हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।